ایران اب جھکے گا نہیں اور اب پیچھے ہٹے گا نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف تہران کی بلند ہوتی آواز مزاحمت کا نیا باب اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت سخت پیغام ہے۔ مشرق وسطی کی فضا بدل رہی ہے، بارود کی بو، دھمکیوں کی گونج اور جنگی بیانات کے شور کے درمیان ایران نے ایک بار پھر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب نہ دباؤ میں آئے گا، نہ دھمکیوں سے ڈرے گا اور نہ ہی اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹے گا۔ تہران کی زبان اب پہلے سے زیادہ سخت ہے، اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ واضح ہے اور اس کے ارادے پہلے سے زیادہ دو ٹوک دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران اب صرف اپنے دفاع کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود کو ظلم، جارحیت اور طاقت کے گھمنڈ کے خلاف ایک مزاحمتی آواز کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایرانی قیادت سے لے کر پاسداران انقلاب تک ہر سطح پر یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ صرف سرحدوں کی نہیں، بیانیے کی بھی ہے۔ یہ لڑائی صرف میزائلوں کی نہیں، بلکہ مزاحمت کے تصور کی بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایران کے لہجے میں یہ غیر معمولی سختی کیوں آئی ہے؟ کیا واقعی تہران ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ کیا ایران اب صرف رد عمل نہیں بلکہ خطے کی نئی سیاسی اور عسکری سمت طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ایران کی یہ للکار مشرق وسطی کو ایک بڑی جنگ کے دہانے تک لے جا سکتی ہے؟ حالیہ بیانات، عسکری اشاروں اور سفارتی لہجے کو دیکھا جائے تو ایران ایک ہی بات مسلسل دہرا رہا ہے: ہم جھکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں، اور اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ یہ پیغام صرف امریکہ یا اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے، عالمی طاقتوں اور ایران کے اپنے عوام کے لیے بھی ہے۔ ایران دراصل یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ اب محض دفاعی پوزیشن میں کھڑا ملک نہیں بلکہ ایسا فریق ہے جو اپنے موقف کو نظریاتی، سیاسی اور عسکری تینوں سطح پر ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اب پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا ہے؟ ایران اب اتنی مضبوطی کے ساتھ جواب کیوں دے رہا ہے؟ ایران اب میدان میں ڈٹا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا دراصل پیچھے چلنا ہوگا، کیونکہ ایران اسے صرف جغرافیائی جنگ نہیں بلکہ نظریاتی جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہے۔ ایران کے بیانیے میں بار بار ایک لفظ ابھرتا ہے: مزاحمت۔ تہران خود کو اس کیمپ کا حصہ دکھاتا ہے جو خطے میں امریکی اثر و رسوخ، اسرائیلی طاقت اور بیرونی دباؤ کے خلاف کھڑا ہے۔ اسی لیے ایران کے لیے یہ معاملہ صرف حملے کا جواب دینے یا سرحد بچانے کا نہیں بلکہ اپنے نظریاتی وجود، علاقائی کردار اور مزاحمتی شناخت کو برقرار رکھنے کا بھی ہے۔ ایران کا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر وہ دباؤ کے سامنے خاموش ہو گیا تو اس کا مطلب صرف عسکری کمزوری نہیں ہوگا بلکہ اس کے پورے مزاحمتی بیانیے کو نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے اب تہران کے الفاظ میں سختی اور رویے میں جارحانہ اعتماد دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایران سمجھتا ہے کہ خاموشی کمزوری سمجھی جائے گی۔ اگر وہ یہاں پر خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ دشمن ملک اٹھائیں گے۔ خطے میں طاقت کا توازن صرف ہتھیاروں سے نہیں، تاثر سے بھی بنتا ہے۔ اگر ایران حملوں، پابندیوں یا دھمکیوں کے بعد خاموش رہتا تو اس کے حامی حلقوں، اتحادی گروپوں اور داخلی سیاسی ڈھانچے میں یہ پیغام جا سکتا تھا کہ ایران دباؤ برداشت تو کر رہا ہے مگر جواب دینے کی صلاحیت یا ہمت نہیں رکھتا۔ اسی لیے ایران کی موجودہ حکمت عملی میں ایک واضح عنصر ہے: خاموشی نہیں، اعلان پسپائی نہیں بلکہ مزاحمت۔ اور اسی وجہ سے ایران لگاتار میدان میں ڈٹا ہوا ہے، ایران لگاتار مزاحمت کر رہا ہے، ایران لگاتار دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ ایران اب جھکے گا نہیں اور اب پیچھے ہٹے گا نہیں بلکہ ظلم کے خلاف تہران کی بلند ہوتی آواز مزاحمت کا نیا باب اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت سخت پیغام ہے۔ مشرق وسطی کی فضا بدل رہی ہے، بارود کی بو، دھمکیوں کی گونج اور جنگی بیانات کے شور کے درمیان ایران نے ایک بار پھر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ اب نہ دباؤ میں آئے گا، نہ دھمکیوں سے ڈرے گا اور نہ ہی اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹے گا۔ تہران کی زبان اب پہلے سے زیادہ سخت ہے، اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ واضح ہے اور اس کے ارادے پہلے سے زیادہ دو ٹوک دکھائی دے رہے ہیں۔
ایران اب صرف اپنے دفاع کی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ خود کو ظلم، جارحیت اور طاقت کے گھمنڈ کے خلاف ایک مزاحمتی آواز کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ایرانی قیادت سے لے کر پاسداران انقلاب تک ہر سطح پر یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ صرف سرحدوں کی نہیں، بیانیے کی بھی ہے۔ یہ لڑائی صرف میزائلوں کی نہیں بلکہ مزاحمت کے تصور کی بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایران کے لہجے میں یہ غیر معمولی سختی کیوں آئی ہے؟ کیا واقعی تہران ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے؟ کیا ایران اب صرف رد عمل نہیں بلکہ خطے کی نئی سیاسی اور عسکری سمت طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ایران کی یہ للکار مشرق وسطی کو ایک بڑی جنگ کے دہانے تک لے جا سکتی ہے؟ حالیہ بیانات، عسکری اشاروں اور سفارتی لہجے کو دیکھا جائے تو ایران ایک ہی بات مسلسل دہرا رہا ہے: ہم جھکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں، اور اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ یہ پیغام صرف امریکہ یا اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے، عالمی طاقتوں اور ایران کے اپنے عوام کے لیے بھی ہے۔ ایران دراصل یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ اب محض دفاعی پوزیشن میں کھڑا ملک نہیں بلکہ ایسا فریق ہے جو اپنے موقف کو نظریاتی، سیاسی اور عسکری تینوں سطحوں پر ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اب پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہا ہے؟ ایران اب اتنی مضبوطی کے ساتھ جواب کیوں دے رہا ہے؟ ایران اب میدان میں ڈٹا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا دراصل پیچھے چلنا ہوگا، کیونکہ ایران اسے صرف جغرافیائی جنگ نہیں بلکہ نظریاتی جنگ سمجھ کر لڑ رہا ہے۔ ایران کے بیانیے میں بار بار ایک لفظ ابھرتا ہے: مزاحمت۔ تہران خود کو اس کیمپ کا حصہ دکھاتا ہے جو خطے میں امریکی اثر و رسوخ، اسرائیلی طاقت اور بیرونی دباؤ کے خلاف کھڑا ہے۔ اسی لیے ایران کے لیے یہ معاملہ صرف حملے کا جواب دینے یا سرحد بچانے کا نہیں بلکہ اپنے نظریاتی وجود، علاقائی کردار اور مزاحمتی شناخت کو برقرار رکھنے کا بھی ہے۔ ایران کا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اگر وہ دباؤ کے سامنے خاموش ہو گیا تو اس کا مطلب صرف عسکری کمزوری نہیں ہوگا بلکہ اس کے پورے مزاحمتی بیانیے کو نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے اب تہران کے الفاظ میں سختی اور رویے میں جارحانہ اعتماد دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایران سمجھتا ہے کہ خاموشی کمزوری سمجھی جائے گی۔ اگر وہ یہاں پر خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ دشمن ملک اٹھائیں گے۔ خطے میں طاقت کا توازن صرف ہتھیاروں سے نہیں، تاثر سے بھی بنتا ہے۔ اگر ایران حملوں، پابندیوں یا دھمکیوں کے بعد خاموش رہتا تو اس کے حامی حلقوں، اتحادی گروپوں اور داخلی سیاسی ڈھانچے میں یہ پیغام جا سکتا تھا کہ ایران دباؤ برداشت تو کر رہا ہے مگر جواب دینے کی صلاحیت یا ہمت نہیں رکھتا۔ اسی لیے ایران کی موجودہ حکمت عملی میں ایک واضح عنصر ہے: خاموشی نہیں، اعلان پسپائی نہیں بلکہ مزاحمت۔ اور اسی وجہ سے ایران لگاتار میدان میں ڈٹا ہوا ہے، ایران لگاتار مزاحمت کر رہا ہے، ایران لگاتار دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔